درود ان پر سلام ان پر یہی کہنا خدا کا ہے، خدا کے بعد جو ہے مرتبہ صلی علی کا ہے۔ الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فهجر، صدق الله العظيم۔ قال النبي صلى الله عليه وسلم من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ پچھلے 3-4 اتوار سے حضور علیہ الصلاۃ والسلام ہم سب کے آقا، مدنی آقا احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی اللہ تعالیٰ کے محبوب سب سے آخری نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت آپ لوگوں کے سامنے بتائی جا رہی تھی۔ پیدا ہونے سے پہلے کے واقعات، پیدا ہونے کے بعد سے واقعات، پھر 25 سال تک کی زندگی، 25 سے لے کر 40 سال تک کی زندگی آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے حیات سے مبارکہ کے بارے میں آپ کے سامنے ساری تفصیل سے بتائے تھے۔ لہذا پچھلے مرتبہ بتایا گیا تھا حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے 40 سال ہونے کی عمر جب قریب آئی تو ایسے وقت میں حضور کو کیا کہتے ہیں تنہائی پسند آنے لگی۔ ہاں، تنہائی پسند آنے لگی، اکیلے پن میں رہنا اور اللہ کی عبادت کرنا، اور اس کے بعد جو ہے اور اس سے پہلے حضور کو سچے خواب، رات میں خواب آتا تھا، صبح ہونے کے بعد دیکھے تو 100% وہ پکا، جو خواب رات میں جو خواب آتا تھا صبح ہونے کے بعد، کل جو ہونے کا ہے رات میں خواب، اس کو بولیں گے رؤیا صالحہ، سچے خواب۔ کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ یہ طریقے سے، ہر نبی کو اللہ تعالیٰ 40 سال کی عمر کو جب نبی پہنچتا ہے اس کے بعد نبوت عطا کر کے بولتے ہیں اب جاؤ تم لوگوں کے اندر جو ہے ایمان کی دعوت دو، ایمان کی اور اعمال کی دعوت دو، لوگوں کو بتا دو۔ کہ ایسے وقت میں اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی عمر 40 سال کے قریب ہونے لگی تو حضور کو سچے رؤیا صالحہ پیش آنے لگے اور تنہائی پسند آنے لگی، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام غار حرا کے مکے میں ایک جبل حرا ہے، اس پر حرا پہاڑ ہے، اس پہاڑ کے چوٹی میں ایک غار ہے، ایک سرنگ ہے، اس غار کا نام غار حرا، لوگوں میں یہی غار حرا کے نام سے مشہور ہے۔ تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام دن میں توشہ لے کر جاتے تھے اور وہ غار میں 40 سال کی عمر میں وہ غار میں جا کر جو ہے اللہ تعالیٰ کی عبادت، ذکر و اذکار، ملت ابراہیمی کی طرز پر اللہ کی عبادت میں مصروف رہتے تھے۔ جب توشہ ختم ہو جاتا تو پھر آتے تھے، پھر توشہ لے کر جاتے تھے، اس طرح۔ تو جب 40 سال کی عمر کو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی عمر پہنچی تو غار حرا میں بیٹھے ہوئے تھے، تنہائی پسند آنے لگی پہلے، پھر تنہائی میں بیٹھتے ایک بار غار حرا میں جو ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام بیٹھے ہوئے تھے تو اچانک جو ہے ایک فرشتہ جبرائیل امین جو ہے حاضر ہو گئے۔ اب کیسا رہتا، اکیلے غار میں بیٹھے ہوئے ہیں اور ایک فرشتہ جو ہے جو سامنے آ گیا اور آ کر جو ہے سلام کیا اور سلام کر کے اپنے سینے سے لگایا اور دبائے، فرشتہ اپنے سینے سے لگا کر دبائے اور بولے اقرا پڑھو۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا آنسر تھا ما انا بقاری، میں کسی کے پاس پڑھا ہی نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کسی کے پاس نہیں پڑھے، حضور کے استاد اللہ تعالیٰ ہیں، تو لہذا پھر دوبارہ پھر سے دبائے، پھر بولے پڑھو ما انا بقاری، بولے کہ میں پڑھا ہوا نہیں، میرا کوئی استاد ہی نہیں ہے۔ پھر تیسری مرتبہ دبائے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان مبارک سے نکلا اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم۔ اللہ تعالیٰ کا قرآن کی سب سے پہلی
آیت سب سے پہلی وہی اس دن شروع ہو گئی غار ہرا میں. تو لہٰذا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو 40 سال کی عمر، حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب 40 سال کی عمر کو پہنچے تو پھر ایسے وقت میں اس غار کے اندر فرشتہ آیا اور قرآن کی پہلی آیتیں سورہ کیا کہتے ہیں علق، اقرا بسم ربک الذی شروع کی آیتیں نازل ہوئی ہے. اب دیکھیے اللہ تعالیٰ ہر دنیا میں کم و بیش 1,24,000 انبیاء علیہم الصلوۃ والسلام دنیا میں اللہ تعالیٰ مبعوث فرمائے، اور ہر نبی پیدا تو اللہ کرنے کے بعد 40 سال جب ان کی ایج 40 سال کی جب ہو جاتی ہے تو 40 سال کی عمر میں اللہ تعالیٰ اس نبی کو بتاتے ہیں کہ تم اپنے آپ کو اب لوگوں کے سامنے اعلان کرو. تو نبوت کا جو اظہار ہوتا ہے کہ وہ 40 سال کی عمر میں ہوتا ہے کہ کھلم کھلا بولو کہ میں اللہ تعالیٰ کا نبی ہوں، تم میری بات مانو، تمہاری کامیابی میری بات میں رکھے ہیں، اللہ تعالیٰ تمہارے لیے یہ احکام جاری کیے ہیں، اللہ تعالیٰ تمہارے لیے اس طریقے سے زندگی گزارنا اللہ کو پسند ہے. تو لہذا ہر نبی کو اللہ تعالیٰ کے 40 سال کی عمر ہونے کے بعد اب دعوت دینے کا حکم دیتے تھے. ہاں، لوگوں میں اعلان اسلام کی دعوت دینا ہے، لوگوں کے اندر جو ہے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت بیان کرنا ہے، یہ 40 سال کی عمر میں. تو گویا کتابوں میں لکھا ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو پیدا ہونے سے، زمین آسمان کو پیدا کرنے سے پہلے ہی اللہ تعالیٰ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ امت کا نبی بنا دیے ہیں، پہلے فکس ہو گئے ہیں، لیکن دنیا میں آنے کے بعد لوگوں میں ظاہر کرنے کے لیے 40 سال کی ایج میں نبوت کی جو ہے یہ چیز اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو آپ نے عطا فرمایا 40 سال کی عمر میں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جو نبوت بظاہر دنیا کے اعتبار سے جو نبوت ملی ہے 40 سال کی عمر میں اللہ تعالیٰ اس سیٹ پر بٹھا دیے. کیسے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب وہ ہرا پہاڑ کے غار میں بیٹھے ہوئے تھے، اچانک ایک فرشتہ آیا. اب آدمی اندھیرے میں اکیلے میں بیٹھا ہوا غار میں عبادت میں ہے، تو ایک فرشتہ آیا، سلام کیا اور اس کے بعد کہا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنے سینے سے بولا کہ پڑھو مجھے. اور حضور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، دیکھو آپ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم، مدنی آقا مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، یہ سب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نام سے نہیں بولنا چاہیے، اور حضور کا نام لیے بغیر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ادب میں یہ لفظ استعمال کیا جاتا ہے. تو سب یہ سارے کے سارے چیزوں کا کیا کہتے ہیں نام ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے، کہ ہمارے نبی جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے نبی بنا کر بھیجے ہیں، سارے نبیوں کے نبی ہے، کہ اللہ تعالیٰ کے سب سے چہیتے اور محبوب نبی ہے، وہ ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی میں بولتا ہوں تو یہ ہمارے نبی ہیں، تو نبی کے بارے میں بول رہے ہیں آپ لوگ سمجھنا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جبرائیل امین جو ہے اپنے سینے سے لگا کر دبائے، پھر چھوڑے اور بولے کہ پڑھو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ما انا بقاری، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کوئی استاذ نہیں، بچپنے سے کسی کے پاس پڑھے نہیں، بس اللہ تعالیٰ ہی حضور کی تربیت کر رہے تھے. تو حضور کسی کے پاس جو ہے پڑھنے گئے نہیں، حضور کے استاد صرف اور صرف وہ اللہ تعالیٰ ہے. حضور فرمائے کہ ما انا بقاری، جبرائیل نے امین کہا کہ پڑھو، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ما انا بقاری، میں پڑھا ہوا نہیں ہوں. تو 3 مرتبہ اس طرح دبائے ہیں. دبانے کے بعد تیسری مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے اللہ تعالیٰ بطور وحی کے سب سے پہلی قرآن کی جو سب سے پہلی آیت ہے اسی پہاڑ غار حرا میں نازل ہوئی. قرآن کی وحی کی ابتدا اسٹارٹنگ جو فرسٹ ہے سورہ ہے وہ یہی سورہ اقرأ بسم ربک الذی خلق، پڑھو اپنے پروردگار کے نام سے جس نے پیدا کیا، ساری کائنات کو، سارے مخلوقات کو، سب کو پیدا کیا، اس پروردگار کے نام سے پڑھو. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم یعلم، یہاں تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان سے وہ آیتیں نکلی ہیں.
تو ایسے وقت میں اب جبرائیل امین جو حضور کو جو دبائے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو قرآن کی آیتیں لے کر آئے ہیں کہ اللہ جبرائیل امین حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دل مبارک پر جو ہے ٹیپ کر دیے، جیسا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دل پر وہ ٹیپ ہو گیا، اسی کو وحی کہتے ہیں۔ تو وحی نازل ہوئی اور تمام فرشتوں کا سردار ہے وہ جبرائیل امین، اور یہی فرشتہ جبرائیل امین تمام نبیوں کے پاس اللہ کے احکامات، اللہ تعالیٰ کے پیغامات نبیوں کو لا کے دیتا تھا، اللہ کے احکامات پہنچاتا تھا۔ تو یہ وحی لانے والا فرشتہ جبرائیل امین ہے۔ تو بہرحال تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے قرآن کی آیتیں نکلی، پہلی وحی نازل ہوئی، جبرائیل امین چلے گئے، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم کانپ رہا تھا۔ دیکھیے جو قرآن ہے نا، یہ قرآن اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، مقدس کلام، پاورفل کلام، اللہ کی باتیں۔ کسی انسان کے پاس وہ طاقت نہیں کہ اللہ تعالیٰ کی باتوں کو اپنے دل پر لے سکے، اپنے دماغ پہ لے سکے۔ وہ پاورفل کلام ہے کہ اتنی بڑی طاقت والا کلام جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر، دل مبارک پر جب وہ کلام نازل ہوا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے ہیں، گھر پہ آنے کے بعد جو ہے گھبرائے، زملونی زملونی، چادر مجھے اڑاؤ۔ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آئے ہیں، آنے کے بعد چادر اڑانے کے بعد سے کہے خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو جو ہے چادر اڑائے۔ تھوڑی دیر کے بعد کچھ بے چینی گھبراہٹ ختم ہوئی، تو اس کے بعد حضور علیہ الصلوۃ والسلام خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سارا واقعہ سنایا کہ اس طرح ہوا ہے۔ تو بعد میں خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تسلی دی ہے، تسلی دیے ہیں کہ اماں جان خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساری دنیا کے انسانوں کے لیے وہ نمونہ ہے کہ کیسی تسلی دیے۔ فرمائے اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، انک لتصل الرحم، اے نبی آپ تو صلہ رحمی کرنے والے ہیں، آپ کیا کہتے ہیں غریبوں کی مدد کرنے والے، آپ مہمان نواز ہے، لوگوں کو کھلانے والے، لوگوں کی مصیبت کے وقت میں آپ ساتھ دینے والے ہیں۔ ضرور آپ کے ساتھ کوئی اللہ تعالیٰ بہتر ہی معاملہ کریں گے، یہ اللہ کے نبی آپ ہیں، آپ اللہ کے نبی ہیں۔ یہ سب سے پہلے گواہی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دی ہے، اللہ آپ کے ساتھ بہتر ہی معاملہ کریں گے۔ پھر فوراً کیا کیے ہیں خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ کون ہے؟ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ۔ اب زوجہ مطہرہ یہ عربی لینگویج ہے، یعنی کیا کہتے ہیں حضور صلی اللہ، جو دنیا کے اندر وائف کا لفظ ہوتا ہے تو نبیوں کے لیے وہ ورڈ یوز نہیں کرنا چاہیے کہ زوجہ، عربی میں بیوی کو زوجہ کہتے ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کہ زوجہ مطہرہ، پاک بیویاں، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی وائف ہے۔ تو خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک چچا زاد بھائی ورقہ بن نوفل، یہ عبرانی زبان جو انجیل جو تھی، وہ انجیل کو یہ پڑھ کر عربی میں اور عبرانی زبان میں جو ہے اس کا جو ہے ٹرانسلیشن کرتے تھے، بوڑھے تھے۔ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو لے کر ورقہ بن نوفل اپنے چچا زاد بھائی کے پاس لے کر گئی اور کہا کہ بھائی اپنے بھتیجے کے ساتھ ایک مرتبہ کچھ واقعہ ہوا ہے، ذرا آپ اس کو سنیں۔ کیونکہ وہ ورقہ بن نوفل ایک بڑے عالم مانے جاتے تھے، بڑے عالم مانے جاتے تھے، انجیل کے بڑے عالم تھے وہ، یعنی جو عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام پر جو کتاب نازل ہوئی پیور انجیل، کہ اس انجیل کے یہ عالم مانے جاتے تھے۔ تو خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو ورقہ بن نوفل کے پاس لے کر گئی۔ پھر بعد میں حضور پوچھے کہ اے میرے بھتیجے بتاؤ تمہارے ساتھ کیا واقعہ پیش آیا، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنا پورا واقعہ بیان کرے، اس طرح ہوا، اس طرح ہوا، اس طرح ہوا۔ تو سارا واقعہ بیان کرنے کے بعد ورقہ بن نوفل نے کہا کہ یہ آپ کے پاس جو آیا ہے یہ وہی ناموس ہے، یہ وہی فرشتہ ہے، یہ جو موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آیا کرتا تھا، جو عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آیا کرتا تھا۔ آپ نبی ہیں، آپ نبی ہیں، یہ فرشتہ نبیوں کے پاس ہی آتا ہے۔ کتابوں میں جو انجیل میں لکھا ہوا ہے آخری نبی وہ یہاں پیدا ہوں گے، اس کے یہ صفات ہوں گے، یہ آپ نبی ہیں، آپ آخری نبی وہ ہیں جو انجیل میں اس کتاب میں لکھا ہوا
ہے، لہٰذا ایک وقت آئے گا کہ آپ کی قوم، تمہارے خاندان والے، تمہارے گاؤں والے کہ تمہارے کو اپنے گھر سے نکال دیں گے، اپنے گاؤں سے نکال دیں گے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا میرے خاندان والے، میرے مکے والے مجھے نکال دیں گے گاؤں سے؟ ہاں ایک وقت آئے گا کہ جب تم دین کی دعوت دینے لگو گے تو تمہاری بات کو لوگ نہیں مانیں گے۔ وہ لوگ کفر و شرک، مٹی اور پتھروں کی پوجا وہ لوگ کرنے والے ہیں کہ ان کے دلوں میں ان کے باپ دادا جو مٹی کے پوجا کرتے تھے انہی کی محبت ان کے دلوں میں بیٹھی ہوئی ہے۔ ایسے وقت میں جب آپ ایمان کی، اسلام کی دعوت دیں گے تو وہ لوگ آپ سے جلیں گے اور آپ کو بہت ستائیں گے، اتنا ستائیں گے کہ آپ کو اپنے گھر کو بار کو چھوڑنا پڑے گا۔ یہ ساری کی ساری چیزیں انجیل کے اندر لکھی ہوئی ہے آپ کے حالات کے بارے میں۔ اور فرمایا کہ بیٹا اگر میں جوان ہوتا، اگر اللہ مجھے زندہ رکھے تو میں جو ہے ضرور آپ کا ساتھ دوں گا۔ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کو مکمل بھروسہ ہو گیا کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، یہ آخری نبی ہیں۔ اسی واسطے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان جو لائے، مسلمان جو ہوئے ہیں، وہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا، زوجہ مطہرہ ہے خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا، کہ یہ سب سے پہلے اسلام لائی۔ پھر دوسرے نمبر پہ یہ جو ورقہ بن نوفل ہے، یہ دوسرے نمبر پہ جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر اسلام لائے۔ 40 سال مکے میں تھے، ابھی نبوت کا اعلان کا حکم نہیں ہوا۔ جب غار ہرا میں وحی نازل ہوئی، یہ ساری کی ساری چیزیں جو ہے آئے ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب پہاڑ سے اتر کر وہ قرآن کی جو آیتیں نازل ہوئی اور وہ جو آیتیں زبان پر تھی، خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے سامنے وہ آیتیں پڑھ کر سنائیں، اور اس کے بعد ورقہ بن نوفل کے سامنے۔ تو جاتے وقت میں اوپر سے آسمان سے آواز آئی، یا محمد میں جبرائیل فرشتہ ہوں اور آپ اللہ تعالیٰ کے آخری نبی اور رسول ہیں، آپ آخری نبی اور رسول ہیں۔ یہ بار بار اوپر سے جو ہے یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے کانوں میں وہ آواز گونجتی تھی، جبرائیل امین کہا کرتے تھے۔ اس دن سے کتابوں میں لکھا ہے جس وقت سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہ 40 سال کی عمر سے نبوت کے سیٹ پہ اللہ تعالیٰ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس نبوت کے سیٹ پہ بٹھا دیے ہیں۔ تو ایسے وقت میں کتابوں میں لکھا ہے جبرائیل امین تمام فرشتوں میں 4 بڑے فرشتے ہیں۔ سب سے پہلا جو سب سے بڑا فرشتہ جو جبرائیل امین ہے، ان کا کام تھا اللہ کے پاس سے اللہ کے پاس سے وحی کا لے کر آنا نبیوں تک۔ اور میکائیل جو بارش کا برسانا، اپن سمجھتے ہیں اب آسمانوں پہ بادل آ رہے ہیں اور بجلیاں کڑک رہی ہیں، گر رہی ہیں، یہ ایسے ہی نہیں، بارش کا نظام اللہ تعالیٰ اسرافیل علیہ الصلوۃ والسلام کے ہینڈ ورک کیے ہیں، میکائیل علیہ الصلوۃ والسلام کے ہینڈ ورک کیے ہیں۔ اور اسرافیل علیہ الصلوۃ والسلام جب وہ ٹاپک آئے گی تو میں بتاؤں گا، قیامت کے وقت میں وہ سور پھونکنے والے ہیں۔ قیامت کیا ہے وہ پھر آئندہ ٹاپک آئے گی تو بتائیں گے۔ اور اسرائیل علیہ الصلوۃ والسلام ساری مخلوقات کی جان کو نکالنے والے، روح کو نکالنے والی یہ فرشتے اسرائیل علیہ الصلوۃ والسلام ہے۔ تو بہرحال اس اللہ تعالیٰ اسرافیل علیہ الصلوۃ والسلام کو حضور کی دوستی میں لگائے ہیں۔ جس دن حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو نبوت عطا ہوئی تھی 40 سال کی کتابوں میں لکھا ہے کہ پیر کے دن حضور کی عمر 40 سال 6 مہینے کو پہنچی ہے، تو پیر کے دن اعلان ہوا ہے کہ اے نبی آپ اللہ کے نبی ہیں، اور اس کے بعد یہ قرآن کی آیتیں آپ کو عطا ہوئی ہیں۔ چند دن تک وحی کا سلسلہ ختم ہوا، پھر اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ جا رہے تھے تو اچانک حضور صلی اللہ علیہ وسلم سر اٹھائے ہیں تو فوراً ایک وہی فرشتہ جو غار میں آ کر دکھا تھا، ہاں تو کتابوں میں لکھا ہے آسمان کے نیچے ایک کرسی پر بیٹھا ہوا وہ فرشتہ نظر آ رہا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم گھبرا گئے، فوراً جو ہے حضور کے دل میں کچھ یہ ہوا، تو پھر اچانک انسان ہونے کی وجہ سے اس طرح کبھی ہوتا ہے، اس میں کوئی جو ہے یہ نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کتابوں میں حدیث میں ہے کہ حضور نے فرمایا زمیلونی کہ اے خدیجہ مجھے چادر اڑاؤ، تو پھر اس کے بعد جبرائیل امین آئے، اترنے کے بعد یہ آیتیں لے کر آئے، یا ایھا المدثر، اے چادر اوڑھ کر سونے والے، یا ایھا المدثر قم، اٹھو، فانذر، لوگوں کو عذاب الہی سے ڈراؤ، وربک فکبر، اپنے پروردگار کی بڑائی بیان کریں،
وَثِيَابَكَ فَطَاهِرْ وَالرُّجْزَ فَهْجُرْ. تو جب جبرائیل امین آئے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر یہ قرآن کی آیتیں نازل فرمائے، تو اب یہاں سے کیا تھا، اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک کام اللہ تعالیٰ دے رہے ہیں. 40 سال تک آپ تھے، بس آپ اسی طریقے سے تھے. اب ہماری نبوت ہم نے آپ کو عطا کیا ہے، اے نبی اب اٹھو، لوگوں کو اسلام کی دعوت دو. اب یہاں سے آپ لوگ غور سے سنیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں پیدا ہوئے، 40 سال کی عمر، 40 سال کی حیات آپ کے سامنے میں رکھا. اس وقت سوچے مکے میں کیا ہوتا تھا. جو کعبۃ اللہ ہے مکہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور عیسیٰ علیہ السلام کے بیچ میں 550 سال کا گیپ تھا. عیسیٰ علیہ السلام جو ہے دنیا سے اٹھا لیے گئے، اور اس کے بعد سے جو ہے گمراہی اور بے دینی بڑھتی گئی. اتنا وقت آیا کہ وہ مکے والے بت پرستی میں مبتلا ہو گئے. مکے میں کفار اور مشرک 3 قسم کے لوگ، پہلے بھی بتایا تھا. یہاں سے اصل ٹاپک ہے، اسے غور سے سنیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ ایک کام دیے، 40 سال کی عمر میں نبوت عطا کرے ہیں. وہی قرآن نازل ہونا شروع ہو گیا اور فرشتہ آیا، وہی اعلانے کے بعد فرمایا کہ اب تم لوگوں کو عذاب الہی سے ڈراؤ، اب صحیح اسلام کی دعوت دو لوگوں کو. اب حضور کے سامنے کون کون تھے؟ مکے کی سارے کے سارے لوگ ادب اور احترام کرتے تھے، سارے کے سارے لوگ اس کی عزت کرتے تھے، لیکن وہاں کے لوگ اللہ کو نہیں مانتے تھے. اس میں 3 قسم کے لوگ تھے. ایک یہودی تھے جو موسیٰ علیہ السلام کو موسیٰ علیہ السلام کو جو اللہ تورات دیے ہیں وہ بدلی ہوئی تورات کو ماننے والے. دوسرے عیسیٰ علیہ السلام کو جو انجیل، جو اس وقت بائبل بولتے ہیں، وہ بدلی ہوئی کتاب کو لوگ ماننے والے تھوڑے لوگ تھے. اور تیسری قسم کے لوگ کفار اور مشرک، یعنی اللہ کو چھوڑ کر بتوں کی پوجا کرنے والے، مٹی کی پوجا کرنے والے، پتلوں کی پوجا کرنے والے. اپنے ہاتھوں سے بٹھا دیے، جھاڑ کی کوئی پوجا کر رہا، کوئی مٹی کی پوجا کر رہا، کوئی پتھر کی پوجا کر رہا. ہوتے ہوتے کعبۃ اللہ جو مکہ تھا، وہ مکے کے اندر بھی لوگ جو ہے پتھرے بتاں لا کے اس کے اندر رکھنا شروع کر دیے. اور لوگ کیا کرتے آتے تھے، آپ لوگ بھی دیکھے ہوں گا اس وقت انڈیا کے یہاں پر بھی جو ہے کہ بہت سارے ہندو اپنے مندروں کی گول پھرتے رہتے. اس کو وہ لوگ عبادت سمجھتے. اصل میں یہ ہے جو مکے میں اللہ کا گھر کعبۃ اللہ ہے، کہ اس گھر کا طواف کرنا عبادت ہے. تو وہاں والے وہ پوجا کرتے کرتے اصل اللہ کو چھوڑ کر کہ یہ مکے کے جو ہے وہ لوگ طواف کرتے تھے. ان کی زندگی کے اندر جو ہے ان کے باپ دادا کو وہ لوگ ویسے دیکھ لیے، ان کے باپ دادا مٹی کی پوجا کرنا شروع. جب نبی عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے پاس چلے گئے، اٹھا لیے گئے اور کتاب بھی بدل گئی، اب ان کو صحیح کو سا غلط کو سا بتانے والا کوئی بھی نہیں آیا. تو اب وہ لوگ آہستہ چلتے چلتے شیطان ان پر غالب آیا، اور ان کے اندر جو ہے قتل کرنا، قتل و غارت، شراب، سود، وڈی، تمام کے تمام برے قسم کے کام جو ہے یہ مکے والوں کے اندر جو ہے یہ چیزیں شروع ہو گئی ہیں. اور ساتھ میں مکے سے باہر رہنے والے لوگ بھی یہ مکہ آتے تھے. جیسا آپ لوگوں کو سمجھنے کے لیے ہندوؤں کی ایک بڑی جو مندر کیا کہتے ہیں، تروپتی کے اندر جو ہے مندر ہوتی ہے، تو لوگ دور دور سے وہاں پر جا کر پوجا وغیرہ کرتے ہیں. تو اصل مکہ کعبۃ اللہ تھا. تو کعبۃ اللہ اللہ تعالیٰ کا گھر ہے، لیکن یہ لوگ ایک اللہ کو ماننا چھوڑ کر، اب کتاب بھی بدل گئی، نبی بھی کوئی نہیں ہے، تو اصل دین کو چھوڑ کر، اللہ کو چھوڑ کر یہ بت پرستی کفر میں مبتلا ہو گئے. دور دور سے لوگ آ کر کہ وہ مکے میں بہت سارے پتلے رکھو تھے. ایک کا نام لات تھا اور ایک کا نام عزا تھا. تو لوگ آ کر اس کی جو ہے پوجا کرتے تھے، دور دور سے آ کر اور یہ گھر جو اللہ کا گھر ہے نا، تو یہ گھر کا جو ہے گول 7 چکر لگا کر جاتے تھے. لیکن وہ لوگ جو وہ کام کرتے تھے وہ ایک اللہ کو نہیں مانتے تھے، بلکہ پتھروں کی، مٹی کی، ساری چیزوں کی، ان کے دلوں کے اندر بت پرستی، اللہ کو چھوڑ کر مخلوق کی جو ہے وہ لوگ خدا مانتے تھے. تو ایسے وقت میں اب اللہ تعالیٰ حضور علیہ السلام کو ایسے جگہ میں پیدا فرمائے اور 40 سال کی عمر کے بعد نبوت عطا کرے ہیں، اور اللہ کے رسول اللہ تعالیٰ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا آخری نبی متعین کیے ہیں. اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کام دے رہے ہیں، اے نبی اب جاؤ، اب جا کر لوگوں کو ایمان کی دعوت دو.
कैसा सिचुएशन रहता, मूड और मूवमेंट कैसा रहता, वहाँ के तमाम लीडर, वहाँ जगह के पूरे पूजाला, ये सारे के सारे चीजें करने वाले हैं। तो ऐसे वक्त में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे पहले आकर अपने खदीजा के सामने रखे हैं ये बात कि अल्लाह ने मुझे नबी और रसूल बनाया है, मैं एक ऐसी चीज लेकर आया हूँ, आज तक के वैसा कोई चीज लेकर नहीं आया, तुम्हारी दुनिया और आखिरत की कामयाबी मैं लेकर आया हूँ, तुम ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ लो, मुझे अल्लाह रसूल बनाए हैं, नबी बनाए हैं, तुम लोग मुझे नबी मान लो, और ये जो है ये बुतों को छोड़ दो, ये मट्टी के पुतले, ये असल अल्लाह नहीं है, एक अकेले अल्लाह है, मैं नबी बनाकर भेजा गया हूँ, ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ लो सच्चे दिल से और तुम लोग जो है कामयाब हो जाओगे। तो खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा हुजूर के दावत को कबूल कर ली, वो इस्लाम लाई, और वरका बिन नौफल ये इस्लाम लाए। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या करे, सबसे पहले अपने घर के हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 10 साल का बच्चा अबू तालिब का बेटा हजरत अली 10 साल की उम्र थी उनकी, तो हुजूर अलैहि सलातो वस्सलाम इस बच्चे को भी बोले कि देखो अल्लाह ने मुझे नबी बनाया, तुम मुझे मानो। तो ये 10 साल का बच्चा हुजूर पालते थे, उनकी परवरिश करते थे। ये बच्चा बोला मैं अब्बा को नहीं पूछे बगैर मैं कोई काम नहीं करता। तो बाद में हुजूर अलैहि सलातो वस्सलाम थोड़ा सा ये हुए, अब अगर ये सारी बातें मालूम हो जाए तो लोग, क्योंकि लोग पूजा करने के वास्ते ये मट्टी के पत्थरों के बड़े बड़े बुतों के नामा है, वो लोग उधर जाते थे, अब अगर ये चीजें बाहर है तो लोग एकदम ये होंगे। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ठीक है तुम मानना हो तो मानो, लेकिन तस्करा किसी से ना करो, अब्बा को भी मत बोलो। तो हुआ है कि हुजूर हजरत अली 10 साल के थे, तो अचानक रात में जो है कि सुबह होने के बाद, रात में सो गए, सुबह होने के बाद हुजूर के पास आकर बोले आप किस चीज की दावत देते हैं? कि बोले कि मैं एक अल्लाह की दावत देता हूँ, ये बुतों को इनकार करना है, ये बुत असल नहीं है, सारी कायनात के मालिक अल्लाह है, अल्लाह ने मुझे रसूल बनाकर भेजा है, तुम मेरी इस दावत को कबूल कर लो। तो फिर बाद में से वो बच्चा जो है इस्लाम कबूल किया, और बच्चों में हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला सबसे पहले ईमान लाने वाले, और इसी तरह ज़ैद बिन हारिसा रज़ियल्लाहु ये इस्लाम लेकर आए हैं। अब ये जब घर वाले खदीजा रज़ियल्लाहु बीवी इस्लाम ला ली, बीवी का जो चचेरा भाई आलिम था वो भी इस्लाम लाए हैं, अली रज़ियल्लाहु ताला इस्लाम लाए, और एक बच्चा जो ज़ैद बिन हारिसा गुलाम था ये इस्लाम लेकर आए हैं, आजाद करदा गुलाम है ज़ैद बिन हारिस। तो ये 4 लोग इस्लाम लाए, और उसके बाद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अब क्या किए हैं, अब अल्लाह ताला की तरफ से हुक्म है कि ए नबी तुम लोगों को दीन की दावत देना, इस्लाम लोगों को जाकर नबी, अल्लाह ताला नबियों को जो काम देते हैं तो वो नबी वो काम से जर्री बराबर भी पीछे नहीं हटते, जो बोले वो करना ही है, कितने तकलीफें आए, कितने हालात आए, कितने मुसीबत आए, लेकिन अल्लाह ताला बोले सो काम वो करना ही है। अल्लाह ताला फरमा दिए कि अब जाओ लोगों में जो है इस्लाम की दावत दो, लोगों के दिलों में ये पुतलों की मोहब्बत बैठ को है, लोगों के दिलों में दूसरी चीजों की मोहब्बत बैठ को है, अब उनको एक अल्लाह की बात बताओ, और उसके बाद बताओ कि तुम नबी एक अकेले अल्लाह है और मैं नबी हूँ। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या करे हैं, घर वाले इस्लाम लाने के बाद अब जिससे भी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिलते हैं तो उनको इस्लाम की और ईमान की दावत देते हैं। तो सबसे पहले अबू बकर सिद्दीक ये हुजूर के जिगरी दोस्त थे, हुजूर के छोटे जब से देखते थे कि ये बहुत अमीन हैं, अच्छे अखलाक वाले हैं, अच्छे सिफात वाले हैं, कोई ऐसी चीज इनके अंदर नहीं है जिससे लोग जो है ये हो, हर चीज हुजूर के अंदर पूरी की पूरी लाइफ ऐसी थी, हर एक का दिल हुजूर की तरफ जाता था कि इतने रहीम और करीम, हर एक के साथ खूबियों का मालिक था, अच्छे अच्छे चीजों के मालिक थे, बुराइयों से कोसों दूर थे। तो अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला के सामने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है अपनी दावत पेश करे, ए अबू बकर कि अल्लाह ने मुझे रसूल बनाकर भेजा है कि तुम मेरी दावत को कबूल कर लो, तुम दुनिया और आखिरत में कामयाब हो जाओगे। तो वो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं दुनिया में बहुत सारे लोगों के सामने ईमान को पेश किया, इस्लाम को पेश किया, तो लोग उसको एक्सेप्ट करने में झिझकते रहे, लेकिन अबू बकर सिद्दीक एक ऐसा आदमी है जिसके सामने पेश किया तो वो एक लम्हे के लिए भी वो नहीं झिझके, फौरन उन्होंने जो है मैं आपकी दावत को कबूल करता हूँ, फौरन इस्लाम कबूल कर लिए हैं। तो अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला सबसे पहले लोगों में, मर्दों में इस्लाम कबूल करने वाले बालिग अफराद में अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला थे। तो हुजूर अलैहि सलातु वस्सलाम आहिस्ता आहिस्ता लोगों को जो है ईमान की दावत देते थे, आहिस्ता। तो शुरू के 3 साल 40 साल से लेकर
40 پر 1 سال، 40 پر 2 سال، 40 پر 3 سال، 41، 42، 43۔ شروع کے 3 سال حضور صلی اللہ علیہ وسلم پرسنل لوگوں سے جا کے مل کر ان کو اسلام اور ایمان کی دعوت، جو اپنے دوست ہیں، جو اپنے سے اچھی بات کرنے والے، ملاقات کرنے والے ہیں، ان کو ایمان کی اور اسلام کی دعوت دیتے تھے 3 سال کے اندر جو ہے۔ ہاں، لیکن لوگوں کے دلوں کے اندر بھی ایک مرتبہ اچھا، اسلام جب مکمل کیا کہتے ہیں، وحی کی ابتدا شروع ہوئی ہے، قرآن نازل ہونا حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر شروع ہوا، اور حضور لوگوں کو اسلام کے اور ایمان کی دعوت دیتے رہے، اور یہ مٹی کے پتلے، یہ جو یہ شرک، یہ ساری چیزیں نہیں کرنا ہے، تو لوگوں کو ان کے بارے میں دعوت دیتے رہے۔ تو اس کے بعد ایک دن حضرت جبرائیل امین حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، اور حضور کو کوہ صفا پہاڑ کے پاس حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر گئے۔ کون؟ فرشتہ جبرائیل امین، کوہ صفا کے گھاٹی میں، وہاں پر پہاڑ صفا جو ہے ایک پہاڑ کا نام ہے، تو اس پہاڑ کے پاس حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر گئے۔ لے کر جانے کے بعد جو ہے پانی سے جبرائیل امین وضو کیے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم، جبرائیل امین وضو کر رہے تھے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھا رہے تھے اس طرح وضو کرنا ہے۔ پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے وضو کرائے، پھر اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو وضو کر کے 2 رکعت نماز پڑھے، اور جبرائیل امین حضور کو لے کر 2 رکعت نماز پڑھائے، اور فرمایا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، نماز اس طرح پڑھی جاتی ہے۔ تو ابھی تک نماز نازل تو نہیں، نماز کے احکام تو نہیں آئے، لیکن وہی نازل ہونے کے بعد وضو اور نماز کا طریقہ جبرائیل امین حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو سکھائے۔ 2 رکعت نماز پڑھتے تھے حضور علیہ الصلوۃ والسلام بھی۔ ایک مرتبہ جب بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نماز پڑھنے کا رہتا، تو ایسے وقت میں کیا کہتے ہیں، مکے کے پاس لوگوں کے سامنے نہیں پڑھتے تھے، کیونکہ اگر لوگوں کے سامنے پڑھنا شروع کر دیں تو پھر ایسے وقت میں لوگ جو ہے چرچے شروع کریں گے، یہ کیا ہو رہا ہے کہ ہم سب کس کی پوجا، ہم سب کس کو اللہ مان رہے ہیں، کس کی پوجا کر رہے ہیں، یہ سب سے نیا الگ کوئی لوگ انتشار کریں گے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب بھی نماز پڑھنے کا رہتا تھا تو الگ سے جا کر کہیں پہاڑ کے کونوں میں جا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم 2 رکعت نماز پڑھتے تھے۔ ابھی نماز کا حکم نازل نہیں ہوا، لیکن پرسنل جبرائیل امین حضور کو وضو اور 2 رکعت نماز کا طریقہ سکھائے ہیں۔ تو ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک پہاڑ کے گھاٹی میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز پڑھ رہے تھے۔ اچانک وہاں سے ابو طالب، ابو طالب کو بھی یہ سارا واقعہ نہیں معلوم، حضور کے چچا ہیں یہ، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پرسنل دعوت دے رہے تھے، ابھی سب کو جو ہے ابھی سب کو دعوت نہیں شروع کیے۔ تو ابو طالب کا وہاں سے گزر ہوا، تو ابو طالب دیکھے ہیں کہ یہ جھک رہے ہیں، اٹھ رہے ہیں، بیٹھ رہے ہیں، تو قریب آئے، نماز ہونے کے بعد پوچھا، یا محمد تم یہ کیا کر رہے ہو، یہ کیا کر رہے ہو؟ تو فرمایا کہ چچا جان، یہی دین ہے جو اللہ تعالیٰ نے مجھے رسول بنا کر بھیجا ہے۔ اصل عبادت یہی ہے کہ یہ سارے کائنات کا مالک اکیلا اللہ ہے، یہ بت، یہ کسی چیز، یہ نفع دینے والے نہیں، یہ نقصان دینے والے نہیں، یہ خود محتاج ہیں، اصل اللہ یہ نہیں ہوتے، مجھے اللہ نبی بنا کر بھیجے ہیں، اصل یہی دین ہے، اسی پر جو ہے چلنا چاہیے۔ تو بعد میں کیا کہتے ہیں، ابو طالب حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ، آپ بھی اس دعوت، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سامنے پیش کیا، آپ بھی اس دعوت کو قبول کریں۔ تو حضرت ابو طالب نے اس دعوت کو قبول نہیں کیا، اور بیٹے سے کہا، اے علی، بس تم جو بھی کر رہے ہو یہ اپنے چچا زاد بھائی، اب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کے چچیرے بھائی ہیں۔ تو ابو طالب علی رضی اللہ عنہ بولے ہیں کہ دیکھو، اپنے چچیرے بھائی محمد کے ساتھ تم ٹھہرنا، ان کے وہ جو طریقہ بتائیں ان کے طریقے پہ تم رہنا، بس انشاءاللہ تمہیں کامیابی ہوگی۔ بس وہ وہاں سے چلے گئے۔ ابو طالب کا ایک بیٹا جعفر ہے۔ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت علی دونوں مل کر نماز پڑھ رہے تھے، تو ایک جگہ سے جعفر اور ابو طالب باپ بیٹے، تو علی اور جعفر یہ دونوں بھائی ہیں،
تو ایک بھائی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، علی اسلام قبول کر لیے، تو ابو طالب اور جعفر دونوں مل کر جا رہے تھے، تو ایسے وقت میں دیکھا تو یہ دونوں کی دونوں حضور علیہ الصلوۃ والسلام اور حضرت علی یہ دونوں نماز پڑھ رہے تھے۔ تو ابو طالب نے اپنے بیٹے جعفر سے کہا کہ بیٹا دیکھ، تیرا بھائی اپنا چچا زاد بھائی کے ساتھ رہ رہا ہے، تو بھی اس دین کو قبول کر لے اور تو بھی جو ہے علی کے ساتھ ہو جا۔ لیکن چچا ابو طالب اسلام کو قبول نہیں کیے ہیں، تو جعفر بن ابو طالب یہ بھی اسلام قبول کیے ہیں۔ کتابوں میں واقعہ لکھا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح کی جب آہستہ شروع میں دعوت دیتے رہے، اس کے بعد ایک آیت نازل ہوئی کہ وَأَعْرِضْ فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ، اور دوسری آیت ہے کہ وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ کہ جب حضور جبرائیل امین آ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمائے کہ دیکھو تم لوگوں میں اپنے ایمان کی جو ہے تم دعوت دیتے رہو، حضور دعوت دیتے رہے، لوگ آہستہ آہستہ اسلام قبول کرتے رہے۔ تو ایسے وقت میں جب اللہ تعالیٰ جبرائیل امین کو بھیجے اور حکم دیا کہ دیکھو اب یہ کیا کہتے ہیں، تم تو ہر ایک کو پرسنل دیتے رہے، اب ویسا نہیں، کھلم کھلا دے دو، کھلم کھلا لوگوں کو جو ہے بتا دو، لوگوں میں جا کر ان کو ہر ایک کو عام سمجھا دو کہ ایک اللہ کی تم دعوت دے دو۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کیے ہیں، تمام ایک پہاڑ ہے، صفا پہاڑ پر چڑھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم، پہاڑ پہ چڑھ کر تمام قریش کے تمام قبیلے والوں کو نام لے لے کر سب کو بلائے۔ پہلے زمانے میں کیا ہوتا تھا کہ پہاڑوں کے بازو میں لوگ بستے تھے، اپنے اپنے چھوٹے چھوٹے علاقے قبیلے۔ اب اگر کوئی آدمی پہاڑے کی پیچھے سے کوئی فوج یہ لوگوں پر حملہ کرنے کے واسطے آتی تھی، تو ایسے وقت میں ایک آدمی کوئی دیکھ لیا تو پہاڑوں پہ جا کر چیخ کر بولتا تھا کہ دیکھو ادھر سے جو ہے فوج آ رہی ہے کہ تم لوگ اپنی تیاری کر لو۔ تو لوگ وہ آدمی جو چیخ کر بولتا کہتا یا آوازیں دیتا تھا، تو اس کو دیکھ کر لوگ سمجھ جاتے تھے کہ پیچھے سے کوئی قافلہ آ رہا ہے ہم لوگوں پر لوٹ مار کے لیے حملہ کرنے کے لیے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ پہاڑ پر چڑھ کر تمام لوگوں کو جو ہے آواز دیے، سارے لوگ جو ہے کفار مکہ اور قریش والے سارے کے سارے دوڑ کر پہاڑ کے پاس آئے کہ بولے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے لوگوں دیکھو، اگر میں یہ پیچھے پہاڑ کے پیچھے سے ایک قافلہ آ رہا ہے جو تم پر حملہ کرے گا، تو میری اس بات کو تم لوگ سچ سمجھیں گے یا جھوٹ سمجھیں گے؟ تو وہ لوگ بولے ہیں دیکھو ہم نے تو آپ کو ہمیشہ سچ ہی پایا ہے، آپ تو امین ہیں، تو آپ کی بات پر ہم شک نہیں کریں گے۔ تو ایسے وقت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دیکھو کہ تم ایک اللہ کو مان لو، اللہ نے مجھے تمہارے طرف رسول نبی بنا کر بھیجا گیا ہے کہ تم یہ بت پرستی کو چھوڑو، ایک اللہ کو مان لو، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ پڑھ لا الہ الا اللہ کہو تم لوگ۔ تو جب یہ سنتے ہی حضور کا ایک چچا تھا ابو جہل اور ابو لہب، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ کیسا تھا معلوم، یہ خبیث قسم کا انسان، حضور کا چچا تھا ابو جہل، ابو لہب اور ابو جہل یہ دو بھی، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اتنے دشمن تھے۔ جب سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو ایمان کی دعوت دیے ہیں تو ان لوگوں کے دلوں میں کیا کہتے ہیں، اب اس زمانے میں جیسے بی جے پی RSS والے مسلمانوں سے بدلہ لینا، ان کو ختم کرنے کی ان کے دل میں جیسا نفرت اور عداوت رہتی ہے، اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب لوگوں کو ایمان کی دعوت دینا شروع کیے، یہ ابو جہل اور ابو لہب اسی طرح حضور سے جلتے تھے۔ چچا بھتیجا ہے، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھتیجے ہوتے ہیں، لیکن یہ چچا کو دیکھا نہیں جاتا تھا، وہ یہ سمجھتے تھے کہ ہمارے باپ دادا کا جو دین ہے وہ دین سے ہمیں جو ہے یہ ہٹا رہا ہے، ہم جو ہے ہم اس کی بات کو نہیں مانیں گے۔ تو دل میں جلا سی رہتی تھی، ہمیشہ تکلیف دیتے تھے۔ اور نعوذ باللہ من ذالک، وہ ابو جہل ابو لہب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بولا نعوذ تبن لک، بولا حضور نعوذ باللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بولا کیا تمہیں یہ بولنے کے واسطے تمہیں ہمارے کو یہاں جمع کرے، تو برباد ہو جا بول کے بولا نعوذ باللہ۔ کس کو؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ابو لہب بولا۔ تو فوراً اللہ تعالیٰ آسمانوں سے وہی نازل کرے، ایک سورہ نازل کرے، تبت یدا ابی لہب وتب،
ابو لہب کے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائے، ابو لہب کے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائے، کیونکہ اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر پتھر اٹھا کر بولا یہ بات کے واسطے ہمارے کو جمع کریا، تو اس کے سامنے ایمان کی دعوت چیپ تھی کہ وہ دشمن تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو گالی دیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتھریں لے کر مارا. تو اللہ تعالیٰ جو ہے قرآن میں آیت تبت یدا ابی لہب، وہ تب جو سورہ ہے سورۃ اللہب، اللہ یہ سورہ نازل کر کے جو ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف سے اس کا جو ہے جواب دیے ہیں کہ تبت یدا ابی لہب و تب، ابو لہب کے دونوں ہاتھ تباہ و برباد ہو جائے، ٹوٹ جائے، ہلاک ہو جائے. ما اغنا عنہ مالہ وما کسب، کہ کیا ہے اس کا مال، اس کو کچھ بھی کام نہیں آئے گا، اس کا حشر کیا ہوا، آخر میں بہت برا اس کا ٹھکانہ ہوا. تو یہ ابو لہب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے جب حضور کی دین کی دعوت دینے لگے تو یہ بہت جانی دشمن بن گیا، ابو جہل اور ابو لہب سیم. تو ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے پھر کیا کیے ہیں، ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے تمام خاندان والوں کو کھانے کی دعوت کرے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بولے کہ دیکھو ایک دودھ کا پیالہ لے کر آنا اور تھوڑا سا 1-2 کلو چاول لے کر آنا اور ایک بکرے کا کیا کہتے ہیں ایک گوشت لے کر آنا مختصر. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم دودھ، ایک پیالہ دودھ کتنا ہوتا مختصر، ایک غلہ چاول کتنا ہوتا، تو گیہوں اس زمانے میں جو بھی کھانے کی چیزیں تھی وہ، اور ساتھ میں تھوڑا سا جو ہے گوشت لے کر آئے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے تمام خاندان والوں کو جو ہے دعوت دیے ہیں. تو قریب کتابوں میں لکھا ہے کہ 80 لوگ اس دعوت میں شریک ہوئے، 80 لوگ اس دعوت میں شریک ہوئے ہیں. اور ساتھ میں سارے کے سارے لوگ جو ہے چاول تھوڑا 80 کے 80 لوگ کھا لیے ہیں اور بھی بچا ہوا ہے. ایک پیالہ دودھ لیکن سارے کے سارے لوگوں کے پی لیے ہیں لیکن دودھ اور بچا ہوا ہے. یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے. لوگ ابھی تو مانے، یہ چیزوں کو دیکھ کر یہ لوگ سمجھیں، ابھی تو یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم رسول مانے. اور گوشت تھوڑا تھا گوشت، 80 کے لوگ جو ہے پیٹ بھر کھا لیے ہیں، اس کے بعد بھی پھر بچا ہوا ہے. بعد میں یہ سارے کے سارے چیزیں لوگ دیکھیں اس چیز کو. اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ان کے سامنے کچھ کیا کہتے ہیں بیان کرنے کا ارادہ کرے، فوراً یہ ابو جہل جو تھا حضور کا چچا، ابو جہل حضور بولنے سے پہلے نے شروع کر دیا، دیکھو اس کی بات نہ کو سنو، یہ جادوگر ہے، نعوذ باللہ من ذالک، یہ جو ہے جادو کے ذریعے سے کھانے کو کیسا کر دیا دیکھو بول کے پورے لوگوں کو جو ہے. اور یہ ابو جہل ابو لہب کیا تھے، مکے کے سردار تھے. وہ جیسا اب یہ گاؤں میں بڑے لوگ جیسا رہتے، سرپنچ جیسا رہتا، اب یہ جو ہے گاؤں کا جیسا بڑا آدمی رہتا، کہ یہ ابو جہل اور یہ ابو لہب لوگ وہ طریقے سے تھے. کفار مکہ اور مکے کے لوگ، قریش کے لوگ پورے بتوں کی پوجا میں یہ لوگ ڈوب کو تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو جب سجبات کی دعوت دیتے تو ایسے وقت میں جو ہے جو قبول کرنے والے قبول کرتے تھے. اب یہ جو گھر کے لوگ ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہے دشمن بن گئے ہیں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرے ہیں کہ سارے کے سارے لوگ جو ہے وہاں سے نکل کر چلے گئے. سیم دعوت دوسرے دن پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم دیے ہیں. سارے لوگوں کو بلانے کے بعد پھر دوسرے دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے لوگوں کے سامنے اس بات کو رکھے کہ دیکھو میں آخری نبی ہوں، ایک لا الہ الا اللہ کلمہ پڑھ لو اور جو ہے تمہیں دنیا اور آخرت کی سلامتی تمہیں نصیب ہوگی، دنیا اور آخرت کی کامیابی تمہیں ملے گی. اور اس دعوت کے بعد جو ہے جو بعض لوگ ماننے والے تھے مانے. اب وہ مکے والوں کو جو وہ بات جو ہے نئی دکھتی تھی تو ایسے وقت میں وہ لوگ کوئی سننے والے، کوئی ماننے والے مانے، کوئی جانے والے چلے گئے. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کیا کرے، جب کھلم کھلا مکے میں لوگوں کو اسلام اور ایمان کی دعوت دینا شروع کیے تو لوگوں کے اندر بھی اسلام، جو مسلمان ہو رہے تھے حضور کی اور مسلمانوں کی دشمنی ان کے دلوں میں پیدا ہوتی گئی. اور ایسا وہ لوگ ماحول کریٹ کر دیے ہیں کہ اب ان لوگ بتا جو مسلمانہ ہوئے ہیں کہ ایسے لوگوں کو جو ہے وہ لوگ مکمل طور پر مارنا، ستانا، ٹارچر کرنا اور اتنا یہ کرنا کہ یہ لوگ پھر ریورس ڈر کر جو ہے وہ لوگ اسلام میں ڈر کر جو ہے وہ مرتد ہو جائے، پھر وہ جو ہے کیا کہتے ہیں اسلام کو اور ایمان کو چھوڑ کر وہ بتوں کی پوجا کرنے والے بن جائیں. تو وہ لوگ جتنا حضور لوگوں کو اسلام اور ایمان کی دعوت دیتے اتنی دشمنی ان لوگوں کے اندر پیدا ہو گئی ہے. تو ایک مرتبہ کا واقعہ ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں نماز پڑھ رہے تھے تو ایسے وقت میں ابو جہل اونٹ کی اوجڑی جو بوٹی کی تھیلی رہتی لوگوں کو بولا اٹھا کر لا کے ان کے گردن پہ رکھ دو.
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں ہیں، بوٹی رہی تھی، وہ بوٹی کا پورا حضور کے گردن پہ رکھے تو کیا کہتے ہیں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھوٹی بچی تھی، وہ آ کر اس چیز کو ہٹا کر جو ہے حضور علیہ السلام کے اپنے چچا کو جو ہے برا بھلا کہی. تو بہت سا، اور اتنا ہی نہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایسا وہ لوگ ماحول بنائے ہیں کہ کہیں گلی میں وغیرہ میں دکھتے تو لوگوں کو بھڑکاتے تھے، بھڑکا کے پتھرے لے کے مارنا اور حضور کو جو ہے رسیاں ڈال کے کھینچنا، نعوذ باللہ من ذالک. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لقد اوذیت فی اللہ وما اوذی احد مثلی ولقد اخفت فی اللہ وما اخف احد مثلی. اے لوگوں، میں جب ان لوگوں کو اسلام اور ایمان لوگوں کے سامنے اسلام اور ایمان کی دعوت دیا، ایمان کی دعوت دینے لگا تو مجھے یہ دین کے لیے اتنا ستایا گیا، اتنا کسی نبی کو نہیں ستایا گیا، جتنا مجھے رلایا گیا اتنا کسی نبی کو نہیں رلایا گیا. تو ایسے اسی طرح تو حضرت شروع کے 3 سال حضور صلی اللہ علیہ وسلم پرسنل دعوت دیتے تھے. پھر اس کے بعد اللہ کی طرف سے وحی آئی تو کھلا جو ہے لوگوں کو ایمان کی دعوت دینے لگے. تو ایسے وقت میں وہاں پر ایک ارقم ایک آدمی تھے، وہ اسلام لائے. تو اب جو تھوڑے لوگ ہیں اسلام ابھی جو نئے مسلمان جو بنے ہیں ان کی ایک چھوٹی سی جماعت بنی ہے. تو ایسے وقت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ مسلمان ایک گھر میں جمع ہو کو جو ہے آپس میں بات کریں، چرچے کریں اور دین کی محنت کے بارے میں فکریں کریں. اس کے لیے ارقم رضی اللہ تعالی عنہ کا گھر اس کے بارے میں فکس ہوا ہے کہ سارے کے سارے جتنے بھی نئے مسلمان ہوئے ہیں وہ لوگ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارقم رضی اللہ تعالیٰ کے گھر میں جمع ہوتے تھے اور آپس میں بات کرتے تھے. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ صبح سے شام تک محنت ہی یہی ہے کہ دیکھو مکے میں کیا کہتے ہیں محمد رسول اللہ اللہ کے نبی ہیں، مان لو دنیا تمہاری آخرت کامیاب ہوگی. یہ بت پرستی، یہ کفار، یہ پتھر، یہ سب کچھ نہیں ہے، سب اکیلے اللہ کو ماننا ہے. تو جو لوگ مانتے تو حضور سے لا کر ملاقات کراتے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کو اسلام میں داخل کراتے ہیں. تو یہ شروع کے جو ہے 3 سال ہوئے. اب اس کے بعد جو ہے ایک وقت آیا، ایک مرتبہ حضرت حضور کے ایک چچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے کہ بہت شیر بہادر جو ہے آدمی تھے. ان کا کام تھا وہ صبح شکار کو جاتے اور شام جو ہے گھر واپس آتے. تو ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم صفا پہاڑ کے پاس حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر تھے. تو یہ ابو جہل آیا اور آ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی چیز سے حضور علیہ السلام کو نعوذ باللہ من ذالک پتھر سے یا ہاتھ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مارا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ بھی نہیں بولے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت ہی یہ تھی اگر کوئی گالی دے، کوئی مارے تو بھی حضور علیہ السلام دعائیں دیتے تھے، لیکن جو ہے برا بھلا کہنا، گالی دینا یہ حضور کی صفت نہیں تھی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے فوراً وہاں سے مارا تو ابو جہل اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے چلے گئے ہیں. تو حضرت حمزہ رضی اللہ، یہ پورے کا پورا ایک عورت دیکھی تھی میں. تو حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ شکار سے آ رہے تھے. تو ایسے وقت میں حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک عورت ساری چیزیں بتا دی کہ دیکھو کہ محمد کو جو ہے تمہارا بھائی ابو جہل نے اس طرح جو ہے تکلیف دیا ہے، باتوں سے تکلیف دیا اور جو ہے ہاتھ بھی اٹھایا ہے. تو ایسے وقت میں حضرت حمزہ مکے کے پاس گئے، وہاں پر دیکھا تو قریش کے لوگوں کے ساتھ یہ ابو جہل وہاں بیٹھا ہوا تھا مکے کے پاس. تو ایسے وقت میں حمزہ گئے اور جا کر جو ہے اپنے ہاتھ میں جو تیر تھی وہ لے کر حضرت ابو جہل کے سر پر دے مارا. مارنے کے بعد جو ابو جہل کے ساتھ جو لوگ تھے وہ بھی جو ہے حمزہ کے ساتھ لڑنے کے در پہ اٹھ کھڑے ہوئے، لیکن ابو جہل ان کو روک لیا. اور حمزہ بولے کہ دیکھ کہ کیا کہتے تو اسے مارتا ہے، چل میں بھی میرے باپ دادا کے دین کو چھوڑ دیتا ہوں، لات مارتا ہوں، میں بھی جو ہے وہ اسلام کو قبول کر لوں گا. پھر وہاں سے حضرت حمزہ چلے گئے. جانے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے. جانے کے بعد حضرت حمزہ رضی اللہ کیا کہتے ہیں حضور علیہ السلام بھتیجے سے بولے کہ بیٹا کیا تو خوش ہے کہ میں نے تیرا بدلہ لے لیا ہے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم بولے اے چچا جان، مجھے ایسی چیزوں سے مجھے خوشی نہیں ہوتی، مجھے تو خوشی ہے کہ آپ کلمہ پڑھ لیں گے تو مجھے سب سے زیادہ خوشی ہوگی. تو حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ دل کو بدل دیے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہیں دعا کر رہے تھے، لوگوں کو باتیں بتا رہے تھے، دل پر اثر ہوتا رہا. بت پرستی کی یہ مٹی کے پتلوں کی محبت دل سے نکلتی رہی. تو ایسے وقت میں حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں پہ اسلام قبول کر لیے اور مسلمانوں کو بہت
خوشی ہوئی اور تھوڑا سا جو ہے کیونکہ مضبوط بڑے بڑے پاور ہے سو آدمیاں بھی اسلام کی طرف آتے رہے. تو بہرحال کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ساتھ اب یہاں پر اسلام لائے ہیں حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ایک مرتبہ جو ہے مکے والے، اب جب یہ لوگ مکے کے جو کفار اور مشرک، اب آپ لوگ سمجھنے کے واسطے جیسا یہ زمانے میں ہندوਆਂ ہے کہ اب وہ زمانے میں آپ لوگوں کو سمجھنے کے واسطے ہندوਆਂ بول کو وہ لفظ یوز کرتا ہوں تاکہ آپ لوگوں کو بات اچھی طرح سمجھ میں آتی. جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مانے، جو نبی کو مانے وہ مسلمان، جو نبی کو نہیں مانے، جو نبی کی بات کو نہیں مانے وہ ہندو کافر اور مشرک ہے. آپ کو سمجھنے کے، آپ لوگوں کو سمجھ میں آنے کے واسطے ہندو کا ورڈ میں یوز کر رہا ہوں. تو ایسے وقت میں مکے کے جو ہندوਆਂ تھے کہ جو پوجا کرنے والے تھے، تو ایسے وقت میں وہ لوگ ان کو ایک سارے کے سارے لوگ آپس میں ان کو غصہ آنے لگا. ہمیں اتنے سال سے دور دور سے لوگ یہاں پر جو ہے ہمارے بوتا ہیں بول کو پوجا کر کے واسطے آتے، یہ لوگ اٹھ کو کوئی نیا دین، نیا مذہب، نیا اسلام کی طرف یہ لوگ دعوت دیتے ہیں، یہ سب کیا ہے، اس کو کیسا بھی بند کرنا. تو ایک مرتبہ یہ سارے کے سارے لوگ مل کو پہلے جائیں گے، یہ محمد کے چچا جو ابو طالب ان سے جا کے بات کریں گے. ابو طالب بھی مکے کے بڑے آدمیوں میں سے ہیں. تو یہ سارے کے سارے لوگ وہاں گئے. جانے کے بعد بولے کہ دیکھو ابو طالب، تمہاری وجہ، یہ تمہارے بھتیجے کی وجہ سے خاندان میں لوگ آپس میں نفرتیں پیدا ہو جا رہے، خاندان میں آپس میں جو ہے نفرتیں پیدا ہو رہی ہے اور آپس میں لوگ جو ہے یہ ہو رہے ہیں، ہمارے باپ دادا کے دین سے جو ہے جدا کر رہے ہیں. تو یہ آپ جو ہے ان کو سنبھالے، آپ ان کو سمجھائیں کرائیں. بہرحال کچھ بول کر جو ہے وہ لوگ چلے گئے ہیں. تو اس کے بعد حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو ابو طالب جو ہے پوچھے ہیں کہ بیٹا اس طرح لوگ آ کر گئے ہیں کہ پھر یہ کیا ہے. تو یہ سارے کے سارے چیزیں، تو بعد میں سے بولے اے چچا جان، میں تو اس کام کو ہرگز نہیں چھوڑ سکتا. اللہ نے مجھے نبی بنا کر بھیجا ہے کہ بس کچھ بھی ہو جائے کہ مجھے یہ دین، یہ اسلام حق ہے. اللہ تعالیٰ ساری دنیا میں اسلام کو غالب کرے گا. میں یہ محنت کو، میں یہ دعوت کو، میں یہ تبلیغ کو نہیں چھوڑتا. لوگوں کا ایمان کی اور اسلام کی اور اعمال کی میں دعوت دیتا رہوں گا. تو چند دن کے بعد جو ہے یہ کفار مکہ یا قریش قبیلے والے جو بت پرستی میں مبتلا تھے، وہ لوگ دیکھے ابھی بھی جو ہے پھر بھی پرانے اسی عالم میں ہیں. تو یہ سارے کے سارے لوگ جو ہے پھر ابو طالب کے پاس گئے. ابو طالب کے پاس جانے کے بعد بولے دیکھو ہم آپ کو کئی بار بتائے ہیں کہ تم اپنے بھتیجے کو سنبھال لو، ورنہ جو ہے ہم قتل کریں گے، ہم ماریں گے. وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حضور کے چچا بلائے، تمام کے تمام لوگوں کے سامنے فیس ٹو فیس لا کے کھڑا کرے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بلانے کے بعد بولے کہ بیٹا کیا بات ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سب کے سامنے ان کو بھی ایمان کی دعوت دیے کہ بولے اے چچا جان، یہ تو ایمان، یہ تو اسلام، اللہ نے مجھے تمہاری طرف رسول اور نبی بنا کر بھیجا گیا، تمہارے فائدے کے لیے بھیجا گیا. ساری کائنات کو بنانے والے وہ اللہ ہے. تم لوگ بت پرستی میں مبتلا ہیں، اللہ کو چھوڑ کر پتھروں کو ماننے والے، وہ نفع نہیں دیتے، وہ نقصان نہیں دیتے، وہ کسی چیز کے کام نہیں آتے. اللہ نے مجھے رسول بنا کر بھیجا، میں نبی ہوں. تم لوگ لا الہ الا اللہ پڑھ لو، کامیاب ہو جاؤ گے. لیکن وہ لوگ جو ہے پھر وہاں سے اٹھ کر، یہ باتیں سننا ان کو پسند ہی نہیں تھا، وہ لوگ پھر وہاں سے اٹھ کر نکل کر چلے گئے. بعد میں جو ہے ایک مرتبہ پھر وہ لوگ سارے کے سارے مکے کے سردار، سارے قریش والے بیٹھ کر وہ لوگ جو ہے ایک فکس کرے. ایک آدمی تھا اس میں عتبہ بن ربیع، وہ زیادہ کیا کہتے ہیں اچھی باتیں کرنے والا شاعر تھا، پڑھا ہوا تھا. یہ لوگ سب مل کر جو ہے اس آدمی کو تیار کر کے تم جا کر جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وہ محمد کو جا کر یہ سارے کے سارے چیزیں باتیں بتاؤ، اس کو اس کے کام کو چھوڑ دو بول کے بولو. اب وہ جا کر کیا کرا ہے، پورے سرداروں کا ایک بڑا سردار کو جمع کر، عتبہ بن ربیع یہ بڑا شاعر بھی تھا، اچھی جو ہے باتیں، بہت اس کی بات مختصر رہتی لیکن میننگ بہت زیادہ رہتے، لوگوں میں پڑھا ہوا مانا جاتا تھا. تو یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بولا دیکھو تم کیا چاہتے ہو کہ تمہاری وجہ سے تم اچھے انسان ہو، لیکن تمہاری وجہ سے خاندان میں لوگوں میں پھوٹ پڑ رہا ہے. تم یہ چیزوں کو چھوڑ دو. اصل تمہارا مقصد کیا ہے کہ وہ بتا دو کہ اگر تمہارے کو سرداری ہونا ہے تو ہم اپنا سردار بنا لیں گے، اگر تمہارے کو مال ہونا ہے ہم تمہارے کو مال دے دیں گے، اگر تمہارے کو جو ہے یہ اگر کوئی حسین لڑکی اگر کوئی سے نکاح کرنا چاہتے تو ہم تمہیں حسین لڑکی عطا کریں گے. یہ سارے کے سارے چیزیں وہ آدمی آ کر حضور کو نرم انداز میں جو ہے ساری کی ساری باتیں بتانے لگا ابو طالب کے سامنے، حضور کے سامنے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پورے کا پورا سننے کے بعد جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دیکھو سنو، ایک ہاتھ میں زمین اور ایک ہاتھ
میں آسمان بھی تم لا کر رکھ دو تو ایسے وقت میں ان چیزوں کو قبول نہیں کروں گا، میں جو ہے یہ چیزوں کو نہیں چھوڑوں گا کہ مجھے یہ کسی بھی چیز کی ضرورت نہیں ہے، اللہ نے مجھے نبی بنا کر بھیجا گیا ہے، میں یہ ایمان اور اعمال کی دعوت میں تم لوگوں کو دیتا رہوں گا، میں ساری دنیا کے لیے رحمت بنا کر بھیجا گیا ہوں، لوگوں کو نذیر اور بشیر بنا کر میں بھیجا گیا ہوں، سارے عالم کے لیے اللہ نے مجھے رحمت بنا کر بھیجا ہے، سارے لوگوں کی ہدایت کے لیے، دونوں جہاں کے لیے رحمت بنا کر میں بھیجا گیا ہوں، تم لوگ بات مان لو تو دونوں جہاں میں تم لوگ کامیاب ہو جاؤ گے۔ لیکن پھر بھی جو ہے وہ آدمی وہاں سے نکل کر چلا گیا، اور جانے کے بعد ابو طالب بولے کہ بیٹا میں تو بوڑھا ہو گیا ہوں، یہ لوگ جو ہے پھر لڑنے کے چکر پہ ہے کہ یہ لوگ قتل کرتے، لڑائی جھگڑا کرتے، بول رہے میرے پاس لڑائی جھگڑے کی طاقت نہیں ہے، تو اور تیری وجہ سے سارے کے سارے چیزیں ہو رہے ہیں۔ تو بعد میں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سمجھے کہ اب تک تو میرا ساتھ دیتے رہے چچا، لیکن اب اس وقت میرے چچا بھی جو ہے میرے خلاف ہو رہے ہیں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور بولے چچا جان، میں تو اللہ نے مجھے نبی بنا کر بھیجا، چاہے جو بھی ہو جائے لیکن میں اس چیز کو ایمان کی دعوت کو میں نہیں چھوڑوں گا، لوگوں کو جو ہے میں ایمان کی دعوت دیتا رہوں گا چاہے جو بھی ہو جائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم روتے ہوئے وہاں سے نکلے، تو پھر ابو طالب جو ہے کیونکہ 8 سال کی عمر سے لے کر اتنے 40 سال کی عمر تک پرورش کرے ہیں، تو پھر بلائے کہ بولے بیٹا ٹھیک ہے میں تجھے تیرے حال پہ چھوڑتا ہوں، تو جو چاہے کر لے، میں تیرے خلاف نہیں ہوں گا، بس تو تیری مرضی ہے، تو اپنا کام کر، جب تک میں زندہ رہوں گا میں تیرے اوپر کوئی کیا کہتے ہیں تکلیف آئی تو اسے میں دور کروں گا، کوئی تکلیف میری طرف سے نہیں آنے دوں گا، میں تیری مدد کروں گا۔ بولے کہ بیٹا، حضور بولے کہ چچا جان تم یہ کلمہ پڑھ لو، تو بولے میں یہ قبول نہیں کر سکتا کہ بس میں تیری تو مدد کروں گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہاں سے نکل کر چلے گئے۔ تو انشاءاللہ تعالی اس کے بعد کی سیرت آئندہ اتوار انشاءاللہ بیان کریں گے۔